الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، آج ہم پارہ نمبر 4 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے آخری 11 رکوع شامل ہیں اور سورہ نساء کے ابتدائی 3 رکوع بھی شامل ہیں۔ آل عمران کے رکوع نمبر 10 جس میں 10 آیات ہیں، آیت نمبر 92 تا 101، اس میں باوجود استطاعت کے حج نہ کرنے کا جو عمل ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں لگا دے۔ اس رکوع میں حج کی فرضیت کا حکم بھی آیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص مالی اعتبار سے بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، صحت مند بھی ہو اور راستے میں حالات بھی پرامن ہوں تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو گویا اس نے عملی اعتبار سے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اسے کسی کے حج یا عبادت کی حاجت نہیں۔ جو شخص بھی نیکی کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو اس سے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانی تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ وہ خود تو گمراہ ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، اب وہ تمہیں بھی گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 11 میں 8 آیات ہیں، آیت نمبر 102 تا 109۔ روز قیامت کون کامیاب ہوگا؟ 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی کے لیے ایک سے نقاتی لائے عمل دیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرے جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچے جیسے کہ بچنے کا حق ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تمام مسلمان قرآن کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جائیں، اپنا مشن بنا لے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ مشن تمام مسلمانوں کو متحد کر دے گا اور ان کا باہمی انتشار ختم ہو جائے گا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل صحابہ کرام منتشر تھے، خدمت قرآن کے مشن نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تیسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ متحد ہونے کے بعد مسلمان باہم مل کر جماعت کی صورت میں لوگوں کو خدمت قرآن کے مشن میں شریک ہونے کی دعوت دیں، نیکیوں کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ بشارت دی گئی ہے کہ اس سے نکاتی لائے عمل کو اختیار کرنے والے ہی روز قیامت کامیاب ہوں گے۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 11 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 110 تا 120۔ امت کے دور زوال میں کرنے کا کام کیا ہے اس سے متعلق گفتگو ہے۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ یہود اللہ کے غضب کا شکار اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور بعض انبیاء علیہ السلام کو تو شہید تک کر دیا۔ البتہ ان میں سے بعض صالحین اور اللہ کے محبوب لوگ بھی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، رات کے اوقات میں آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں
بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہ طرز عمل اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے، کیونکہ آج ہم مسلمان دنیا میں ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ ہمارے وہی جرائم ہیں جو اس سے پہلے یہود کے تھے۔ ہم میں سے ایسے افراد اللہ کے محبوب بن جائیں گے جو اوپر بیان کی گئی صفات کو اختیار کر لیں۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 13 ہے، 9 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 121 تا 129۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اس 13ویں رکوع سے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات پر تبصرہ ہوا ہے۔ اس موقع پر اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری اطاعت کریں گے تو میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ مدد کی یہ بشارت مسلمانوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ہے۔ حقیقت میں تو مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور وہی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمانوں نے کیونکہ مجموعی طور پر صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، لہذا انہیں عطا کی جانے والی فتح شکست میں بدل گئی۔ رکوع نمبر 14 سورہ آل عمران 14 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 130 تا 143۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کب غالب ہوں گے۔ اس رکوع میں سود کی حرمت کا ابتدائی حکم نازل ہوا، جس کے تحت سود پر سود یعنی سود مرکب کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ سود کی ہر صورت کی حرمت کا حکم سورہ بقرہ کے 38ویں رکوع میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس رکوع میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ غزوہ احد میں وقتی شکست پر مایوس نہ ہوں۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، اور غالب تم ہی رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ آخر کار غالب مسلمان ہی ہوں گے بشرطے کہ وہ اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں۔ اللہ نے وقتی شکست آزمائش کے لیے دی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اس مشکل وقت میں کون دین حق پر ڈٹا رہتا ہے اور کون رخ پھیر لیتا ہے۔ پھر کچھ ساتھیوں کو شہادت کی سعادت بھی ملی ہے جس کی آرزو کر کے وہ میدان میں آئے تھے۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 15 ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 144 تا 148۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ والے کون ہیں۔ 15ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ تمہاری وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے مشن سے بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد تم دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہی سے کنارہ کشی کر لو۔ حقیقت میں اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران تکلیف کی وجہ سے نہ ہمت ہارتے ہیں نہ کمزور پڑتے ہیں اور نہ ہی باطل کے سامنے دبتے ہیں۔ ان کی دعا تو یہ ہوتی ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، اور جما دے ہمارے قدموں کو اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 16 ہے جس کی 7 آیات ہیں، آیت نمبر 149 تا 155۔ اس رکوع میں نظم کی اہمیت کا بیان کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے تو غزوہ احد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جبکہ وہ کافروں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے۔ البتہ جب چند ساتھیوں نے نظم کی خلاف ورزی کی اور فتح کی جلدی میں اپنے امیر کی نافرمانی کر کے مسلمان لشکر کی پشت پر واقعہ درا خالی کر دیا تو پھر فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی طرح سے کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ گویا اس رکوع میں نظم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں غلبہ دین کی جد و جہد میں نظم کی پابندی کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 17 ہے جو 16 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 156 تا 171۔ ایک مثالی قائد کی صفات کا بیان ہے۔
اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ سخت گیر ہوتے تو ساتھی آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، کوئی کارواں سے چھوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ ساتھیوں کی نظم کی خلاف ورزی کی غلطی معاف کر دیجئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے اور ان سے معاملات میں مشورہ کر کے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار فرمائیے۔ البتہ جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجئے، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ حق و باطل کے معرکے میں فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے، یہ حاصل ہو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے برعکس اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ جو سعادت مند اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ حقیقت میں زندہ ہیں، اللہ کے عطا کردہ رزق سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں خوشخبریاں سن رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان کے ساتھ آ ملیں گے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں کی بشارت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 18 ہے، 9 آیات پر مشتمل، آیت نمبر 172 تا 180۔ اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تحسین فرمائی اور غزوہ احد میں شکست کے صدمے سے نڈھال تھے اور ان میں سے کہیں زخموں سے چور چور تھے۔ اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دشمنوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا تو وہ فوراً اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ نے انہیں اجر عظیم کی بشارت عطا کی۔ اس موقع پر راستے میں ایک قافلہ والوں نے انہیں ڈرایا کہ تمہارا دشمن زیادہ تیاری کے ساتھ حملے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور ان کی اس بات پر اللہ بہت خوش ہوا اور ان سعادت مندوں کو بہت بڑے اجر و ثواب اور فضل اور اپنی رضا کے حصول کی خوشخبریاں سنائیں۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 19 ہے جو 9 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 181 تا 189۔ اس میں سب سے اہم بات جو بیان کی گئی ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ فرمایا ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اس رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفوا اجورکم یوم القیامہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے روز قیامت۔ یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے، نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، پس جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، پس وہ تو کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع نمبر 20 ہے جو 11 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 190 تا 200۔ یہاں پر حصول معرفت کے جو حقائق ہیں ان کے ذرائع بیان کیے گئے ہیں، اور وہ 2 ذرائع ہیں، ایک ذکر ہے اور ایک فکر۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی معرفت اور سیدھے راستے کی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جو کائنات پر غور کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حقائق کو پا لیتے ہیں اور حقیقی ایمان کے نور سے ان کے باطن منور ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہوں کو اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں اور ہمیں وفات دے نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور رسوا نہ کر ہمیں روز قیامت، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ اس رکوع کے آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، نظم کی سختی سے پابندی کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سورت نمبر 4 سورہ نساء کا بیان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 24 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 177 آیات ہیں اس میں۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلام کے معاشرتی نظام کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ سورہ نساء میں اکثر و بیشتر خواتین کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 10۔ ان میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کا بیان ہے۔ اس رکوع میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا کہ خواتین کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ مردوں کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر 1 نکاح ہی کافی ہے۔ حکم دیا گیا کہ وراثت میں سے خواتین کو بھی ان کا معین حصہ دو۔ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ۔ جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 2 ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 14۔ اس میں وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے رکوع میں وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ ان احکامات پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اور ان احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جلنے اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی ہے۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 3، اس میں 8 آیات ہیں، آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 22۔ فوری اور سچی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنسی بے-راروی سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ نہ زنا کرو اور نہ ہی ہم جنس پرستی کے جرم کا ارتکاب کرو۔ گناہوں پر فوری اور سچی توبہ کرنے والوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ توبہ میں تاخیر کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر موت کے وقت توبہ کی تو وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس رکوع میں اللہ نے ایک بار پھر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے اور اس تیسرے رکوع پر 4تھے پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل 5واں پارہ شروع کریں گے اور وہ سورہ نساء کے رکوع نمبر 4 سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان ہدایات پر ہمیں عملی طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔